سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو ہاتھوں کو باندھنے کا جو طریقہ ہے اس کو احادیث سے ثابت کریں۔ تو میرے پاس کتابیں موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، حضور نماز میں کس انداز سے ہاتھوں کو باندھتے، یہ ہاتھ میں میری کتاب موجود ہے صحیح ابن خزیمہ۔ امام محمد بن اسحاق خزیمہ نے اپنی سند صحیح کے ساتھ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ بیان کی۔ سیدنا وائل ابن حجر فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں، کیف یصلی، رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ قال فنظرت الیہ، جب میں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، قام فکبرا، حضور کھڑے ہوئے تکبیر کہی، ورفع یدیہ، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حاذتا اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں تک بلند ہو گئے، آپ کے ہاتھ کانوں تک۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، والرسغ والساعد، اپنے گٹے پر رکھا، اپنی کلائی پر رکھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ یعنی کچھ ہاتھ کا حصہ وہ کلائی پر آ گیا، کچھ گٹے پر آ گیا، اس انداز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس انداز میں ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ سنن دارقطنی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 226 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور کا قول بیان فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء، اے میرے صحابہ، ہم نبیوں کا گروہ، امرنا ان نؤخر السحور، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری لیٹ کریں، سحری لیٹ کریں، سحری میں دیر کریں، ونعجل الافطار، اور روزہ جلدی افطار کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو۔ اچھا، اب یہ بات تو ثابت ہوگی کہ نماز میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑ کے اس کو رکھنا کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں، کہاں باندھے جائیں، ہم اپنے ہاتھوں کو نماز میں کس جگہ پہ رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، پوری صحیح ستہ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری اٹھائیں، آپ کو ہاتھ رکھنے کی حدیث نہیں ملے گی، بولو نا، حدیث صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نماز میں ہاتھ رکھنے کی حدیث ہے، سنن نسائی اٹھا کے دیکھ لیں، ہاتھ رکھنے کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہاتھ رکھنے کی حدیث ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نماز میں ہاتھ رکھنے کی جگہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں کس مقام پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، دارالفکر بیروت سے چھپی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پہ رکھے، تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھے۔ کہاں رکھے؟ بولے نا، کہاں رکھے؟ تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا نماز میں سنت مبارکہ ہے۔ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے
یہی حدیث مبارکہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا ہے 177 پہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، عن علی قال ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا جائے ناف کے نیچے، ناف کے۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے خانوادہ اور آپ کی اولاد میں سے امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند الامام زید میں سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء، یہ مسند امام زید کا صفحہ نمبر 183 ہے، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہ نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں۔ بولیے 3 چیزیں نبیوں کے، بولے نظر نبیوں کے اخلاق میں سے کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1 تاجیل الافطار، روزے کو جلدی افطار کرنا، جب وقت ہو جائے روزے کو جلدی افطار کرنا، و تاخیر السحور، اور سحری میں دیر کرنا، تاخیر کرنا، ووضع الکف علی الکف تحت السرہ، اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے رکھنا۔ اور آخری حدیث امام بخاری امام مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ، یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 320، 21 اور 22 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعدہ یمینہ علی شمالہ، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرہ، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث طیبات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل بھی ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے، اور یہی اہل سنت و جماعت احناف کا عقیدہ اور طریقہ ہے۔ بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کے پاس اپنے ان معمولات اور اپنے عقائد پہ دلائل موجود ہیں۔ میں نے احادیث صحیحہ اور دلائل و حقائق کی روشنی میں یہ مسائل آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کیے ہیں۔ بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کی یہ معمولات احادیث طیبات کی روشنی میں بالکل ثابت ہیں، اور ان پر کسی قسم کا اعتراض موجود ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔